الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القى معاذیرہ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں اور آپ ماہانہ مجلس ذکر کے حوالے سے اس موقع پر جمع ہیں۔ دعا فرمائیں کہ حق جل شانہ مجھے اپنی معروضات صحیح طور پر بیان کرنے کی، ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی مختصر نشست میں چند بنیادی باتیں تربیت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے۔ کہ اللہ رب العزت جس بندے سے محبت کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، جس بندے سے اللہ رب العزت پیار کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس بندے کو اپنے عیب نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کی رضا کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جس سے اللہ پاک خیر کا ارادہ کرتے ہیں، راضی ہونا چاہتے ہیں، اس پر اس کے عیب کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جس بندے سے اللہ رب العزت ناراض ہونا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت خیر اور بھلائی کا ارادہ نہیں کرنا چاہتے، اس بندے کو اپنی اچھائیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور اپنے عیب اسے بالکل نظر نہیں آتے۔ اس کی نظر سے اپنے عیب غائب ہو جاتے ہیں، بلکہ اپنے عیب بھی اسے اچھائی محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی میری بہت اچھی فطرت ہے، بہت اچھی عادت ہے۔ تو جس بندے کے ساتھ اللہ پاک خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اس بندے کو اپنے عیب نظر آنے لگ جاتے ہیں، اور جس بندے کے ساتھ اللہ رب العزت ناراضگی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اس بندے کو اپنے اندر اچھائیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور دوسرے ہر بندے میں عیب اور نقص نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت بکر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے کو تم دیکھو کہ وہ لوگوں کے عیب ڈھونڈنے کا وکیل بنا ہوا ہے، ہر وقت فلاں اس طرح، فلاں یوں، فلاں اس طرح، ہر ایک کی برائیاں کرتا پھرتا ہے، ہر ایک کے عیب ڈھونڈنے کے اندر مصروف رہتا ہے، فرمایا کہ سمجھ لو کہ یہ بندہ اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر کا شکار ہے۔ اور خفیہ تدبیر کے شکار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت مرنے سے پہلے پہلے اس بندے سے ایمان چھین لیں گے اور اس بندے کو کفر پہ موت آئے گی۔ اور یہ فطرت بندے میں محسوس کس طرح ہوگی؟ فرمایا کہ جس بندے کے اندر عیب جوئی اور عیب گوئی کا مرض پایا جائے، سمجھ لو دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کے اندر مصروف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو لوگ
دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں اور دوسروں کے عیب بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو فطرت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے عیب کو زوم کر کے دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں اور اپنے بڑے بڑے عیوب کو بھی چھوٹا کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس فطرت کے مالک بندہ جو ہوگا وہ اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر کا شکار ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، بیت اللہ کے طواف کے دوران میں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہا تھا، رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا، اور اس کی صرف ایک دعا تھی، اور وہ دعا کیا کہ یا اللہ میرا خاتمہ بالخیر ہو جائے، بس میں تجھ سے یہی چاہتا ہوں۔ جب اس اللہ والے نے سنا تو محسوس کیا کہ لگتا ہے اس کے ساتھ کوئی خاص معاملہ پیش ہے کہ اس دعا کے علاوہ کوئی دعا ہی نہیں مانگ رہا یہ۔ تو اس اللہ والے نے اس کے قریب ہوا، پوچھا بھئی تم اتنی دیر سے صرف ایک دعا مانگ رہے ہو، کیا تمہیں اور کچھ نہیں چاہیے؟ تو کہنے لگا کہ میرا معاملہ بڑا سخت ہے۔ تو کہا کہ بھئی مجھے سناؤ۔ کہنے لگا نہیں، مجھے طواف کے چکر پورے کرنے دو، میں آپ سے بعد میں ملتا ہوں۔ اب وہ اللہ والے اس کے ساتھ رہے، اس کے پیچھے پیچھے رہے۔ جو ہی اس کے طواف کے چکر مکمل ہوئے تو اس اللہ والے نے فوراً اس کو پکڑا اور کہا نوجوان مجھے بتاؤ کہ تیرا کیا خاص واقعہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرا ایک بھائی تھا مجھ سے بڑا، جو بڑا نیک، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار تھا، بہت عبادتیں کیا کرتا تھا، قرآن مجید کی تلاوتیں کیا کرتا تھا۔ اللہ کی شان کے جوانی میں ہی وہ بیمار پڑ گیا، اور بیماری اس قدر بڑی کہ وہ بسترے پر ہی لیٹ گیا، مستقل طور پر بیماری نے اسے جکڑ لیا۔ جب اس قدر بیماری نے اسے جکڑا، اس کی موت کا وقت قریب آیا تو سارے گھر کے لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے۔ تو اچانک جو بے ہوش پڑا تھا اسے ہوش آیا، اس نے آنکھ کھولی، آنکھ کھول کے کہنے لگا اس الماری کو کھولو۔ ہمیں پتہ تھا اس الماری میں اس کا وہ قرآن پڑا ہے جس کی یہ تلاوت کیا کرتا ہے، تو ہم نے جلدی سے اس الماری کو کھولا، قرآن مجید باہر نکالا، اس کے قریب کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ہمیں یقین تو ہو چکا تھا کہ اب یہ بچنے والا نہیں ہے، شاید قرآن سے محبت، عقیدت کا اظہار کرنا چاہتا ہوگا۔ تو ہم نے قرآن جب اس کے قریب کیا تو کہنے لگے نہیں نہیں، قرآن کو مجھ سے دور رکھو، لیکن میں تم سب لوگوں کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد میں اس کتاب کا منکر ہوں۔ یہ جملہ زبان سے نکلا اور اسی وقت روح پرواز کر گئی۔ یعنی پوری زندگی عبادتیں، پوری زندگی نیکیاں، تہجد، قرآن مجید کی تلاوتیں، مرتے وقت اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر کا شکار ہو گیا۔ تو اس اللہ والے نے پوچھا بھی اس کا گناہ کیا تھا؟ تو اس نوجوان نے رو کر کے کہا کہ ہمیں اس کی زندگی میں کوئی گناہ نظر نہیں آیا سوائے اس کے کہ اسے ہر بندے میں عیب ہی عیب نظر آتے تھے۔ وہ لوگوں کے عیب ڈھونڈتا تھا، اور جب پتہ چل جاتا تھا انسان ہے، غلطیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں، جب غلطیوں کا پتہ چل جاتا تھا تو پھر لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا۔ بس اس گناہ کے علاوہ ہم نے اور کوئی گناہ اس کی طبیعت میں نہیں دیکھا۔ اب اندازہ لگائیے ہم جسے چھوٹا سا گناہ سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں وہ کس قدر بڑا ہے، اور اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ رب العزت زندگی کی نیکیاں، زندگی کی تہجدیں، زندگی کی تلاوتیں ساری ختم کر کے نتیجتاً اس بندے سے ایمان سلب کر لیتے ہیں جو دوسروں کے عیبوں کا وکیل بنا ہوا ہو، ہر وقت دوسروں کے اندر عیب ڈھونڈنے کی، فلاں وہ تو بندہ ہی بے وقوف ہے، فلاں وہ تو بندہ ہی منافق ہے، ہر ایک کے بارے میں ہمارے یہی کومنٹس ہوتے ہیں۔ یہ تو معاشر کے میدان میں پتہ چلے گا جب اللہ رب العزت فرمائیں گے جی فلاں بندے کے بارے میں تو نے کہا تھا وہ بھی کوئی بندہ ہے، میں نے اسے بندہ پیدا کیا تھا، میں نے اسے بندہ بنایا تھا، آج ثابت کر کے وہ بندہ کس طرح نہیں ہے، اور وہاں پہ ثابت کرنا پڑے گا، نہ کرنے کی صورت میں اس بندے کے سامنے پیش کیا جائے گا، ہاں بھئی اب اس بندے کو راضی کرو پھر جنت میں جا سکتا ہے ورنہ نہیں۔ اور اب وہ راضی کیسے ہوگا؟ اسے نیکیوں کی ضرورت ہوگی، وہ کہے گا ہاں میں راضی ہوتا ہوں، پہلے میرے حساب کتاب کے معاملے میں مجھے کچھ پیسہ چاہیے، اور وہاں پیسہ کیا ہوگا؟ نیکیاں، مجھے نیکیاں چاہیے۔
اور بڑا سخت معاملہ ہوگا معاشر کے میدان میں اس معاملے میں۔ تو جس بندے سے اللہ پاک خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے اپنے اندر عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جس بندے کے ساتھ اللہ پاک شر کا ارادہ فرماتے ہیں، خفیہ تدبیر میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اس بندے کو دوسروں میں عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنا عیب بھی عیب نظر نہیں آتا۔ محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اپنے عیب بھی عیب نہیں لگتے۔ انجینئرنگ کے شعبے میں ہمارے ساتھ ایک بندہ تھا جس کی بالکل عیاشی کی زندگی تھی۔ فرماتے ہیں نہ وہ نمازیں پڑھتا تھا، نہ وہ روزے رکھتا تھا، شراب وہ پیتا تھا، گانے وہ سنتا تھا، فحاشی سرود کی گندی محفلوں میں وہ جاتا تھا، بات بات پہ گالیاں وہ دیتا تھا، یعنی عرف کے جتنے مشہور گناہ ہیں وہ سارے گناہ اس کی طبیعت میں موجود تھے۔ میں نے موقع کی تلاش میں تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے اور میں اس کو دعوت دوں، اس کو سمجھاؤں، اس کو راہ راست پہ لانے کی بات کروں۔ ایک دن موقع ملا، تنہائی میں وہ اکیلا تھا، میں بھی، تو میں نے اس سے توبہ کے عنوان پر بات کی۔ فرماتے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹے میں نے اس کو سمجھایا، وہ بتیرا سمجھانے کے بعد وہ بالکل خاموشی کے ساتھ میری باتیں سنتا رہا۔ آخر میں کہنے لگا کہ پیر صاحب آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں توبہ تو کروں لیکن کس چیز سے؟ میں نے آج تک جان بوجھ کے کوئی گناہ نہیں کیا۔ حضرت کے یہ جملے ہیں، فرمایا اللہ کی قسم میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ جو دن میں 5 وقت اسے نماز کے لیے پکارا جاتا ہے نماز نہیں پڑھتا، جو روزے نہیں رکھتا، جو بات بات پہ گالیاں دیتا ہے، سارا دن گانے سنتا ہے، کوئی فحاشی بے حیائی کا پروگرام اس میں ضرور شرکت کرتا ہے، لیکن اس کی حالت یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جان بوجھ کے تو میں نے کبھی کوئی گناہ کیا نہیں، تو اب میں توبہ کروں تو کس گناہ سے توبہ کروں؟ یہ کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے خیر کا ارادہ پیچھے کر لیتے ہیں اور اس کی پکڑ کا انتظام کرنا مقصود ہوتا ہے تو پھر اسے اپنے عیب نظر نہیں آتے ہیں، اس کی نظر سے اپنے عیب اوجھل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کبھی غلطی پر سمجھتا ہی نہیں، اور جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرے اسے اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیے، اگر بندہ تیاری کر کے کسی جگہ پہ جا رہا ہو، مکمل تیل وغیرہ لگا لے، سرما وغیرہ پہن لے، اور جاتے ہوئے اس کی نظر شیشے پر پڑے اور نظر آئے کہ جب میں سرما پہننے لگا تھا تو کافی سرما میرے چہرے پر، میرے گال پہ آ ٹپکا تھا، اور نکلتے ہوئے اس کی نظر شیشے پر پڑے تو بندہ دیکھ کے فوراً واپس آئے گا آگے جانے کی بجائے، اپنے گالوں کو صاف کرے گا اور اس آئینے اور شیشے کا شکریہ ادا کرے گا کہ بھئی تو نے مجھے ذلیل ہونے سے بچا لیا۔ اگر میں اسی طرح چلا جاتا تو لوگ کہتے بھئی تو آج کیوں مکالہ کر کے آ گیا ہے، تجھے خیر بنی، میری تو بے عزتی ہو جاتی۔ جس طرح ہم اس آئینے کا شکر ادا کرتے ہیں، اسی طرح جو ہمیں ہمارے عیب بتلائے ہمیں اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ہماری کیا ہے، ہم تو اس شعر کے مطابق میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے ہے، سب سے بڑا میرا دشمن ہی وہی ہے جو مجھے سمجھاتا ہے، جو مجھے نیکی کی بات کرتا ہے، میں اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہوں، اپنا مخالف تصور کرتا ہوں۔ ہمارے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے اس عنوان کو کھولا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کا بلکہ ایک اصطلاح مقرر کی، اسے انہوں نے عنوان دیا دید قصور، مجھے میرا قصور نظر آنے لگ جائے، مجھے میرا عیب نظر آنے لگ جائے، اس عنوان پر انہوں نے باقاعدہ اپنے مکتوبات لکھے ہیں، اور وہ دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ مجھے دید قصور نصیب فرما کہ مجھے میرے عیب نظر آنے لگ جائیں، وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اور ان کی اپنی حالت کیا تھی، سبحان اللہ، کیسے انسان تھے حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، جن کو اللہ نے مقام یہ دیا کہ مجدد الف ثانی، بزرگوں نے لکھا ہے 100 سال کے بعد مٹتے دین کو زندہ کرنے والے حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ تھے۔
ہر مرید اپنے پیر کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، اور حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ انہیں ڈھونڈا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ہے تو میرا مرید لیکن اس کی برکت سے مجھے بہت حاصل ہوا ہے۔ اتنی بڑی ہستی جنہوں نے ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے 19 اسباق اللہ رب العزت نے جو انہیں ولایت کا مقام اور نور دیا تھا، اس نور کی وجہ سے 19 اسباق خود انہوں نے تجویز کی اور بنائے، اور مجرب اعمال کہ ان کے کرنے سے بندے کو ضرور ولایت کا نور ملے گا۔ اتنی بڑی ہستی حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھتا ہوں۔ یاد رکھیے، حقیر سمجھنا اور ہے اور اپنے آپ کو حقیر کہنا اور ہے۔ ہم کہتے ہیں اور جی میں بڑا گناہگار ہوں، یہ جملہ کہہ کر ہم اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں بہت نیک ہوں، مجھے نیک سمجھو، کیونکہ میں اپنے آپ کو گناہگار کہہ رہا ہوں۔ گناہگار کہنا اور ہے اور اپنے آپ کو گناہگار سمجھنا اور ہے۔ ہم کہتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں، اور وہ دل کے سچے لوگ تھے۔ حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم میں نیکوکار کو بھی اپنے سے افضل سمجھتا ہوں اور گناہگار کو بھی اپنے سے افضل سمجھتا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے گناہگار کو اپنے سے افضل کس طرح سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے کہ یہ توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد نیکی میں مجھ سے آگے بڑھ جائے، اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو گناہگار آدمی گناہگاری کی زندگی سے توبہ کر کے آئے وہ واقعتاً ولایت میں بہت آگے نکل جاتا ہے، جس کی بہترین مثال ہم جنید جمشید کو دیکھ لیں، اور یہ کرکٹر جنہوں نے توبہ کی تھی ان کی زندگیوں کو دیکھ لیں کہ وہ شراب اور موج مستی کی زندگی گزارنے والے غیر مسلم ممالک میں جب کرکٹ کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، اور جب اللہ نے انہیں توفیق دی نیکی کی، پھر ان کی زندگی ایسی تھی کہ دن کو کرکٹ کھیلی اور رات کو نکل گئے دوسرے ملک ممالک کے غیر مسلم کھلاڑیوں کے کمروں میں، ان کی جا کے منتیں کرتے تھے، انہیں دین کی دعوت دیتے تھے۔ یہ توفیق ہمیں نصیب نہیں ہوتی جو ان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ میں اپنے آپ سے انسان کو بھی بہتر سمجھتا ہوں، جانور کو بھی اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہماری طرح ہوا میں تیر چلانے والے نہیں تھے، ان کو پھوت مارنے کی ضرورت نہیں تھی، پھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اس مرتبے اور مقام پر فائز تھے جو آج کل ہماری حالت ہے، ان بیماریوں میں سے کوئی بیماری اس بندے کو نہیں تھی۔ حتیٰ کہ بڑا عجیب جملہ فرمایا اللہ کی قسم میں اپنے آپ سے مسلمان کو بھی بہتر سمجھتا ہوں اور غیر مسلم کو بھی بہتر سمجھتا ہوں، اور وہ مجھ سے بہتر ہے، یہ کہتے نہیں سمجھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ہمارے عیب نظر آنے لگ جائیں، ہمیں ہمارا قصور نظر آنے لگ جائے، تو فرمایا کہ تم 4 کام کرو، تمہیں تمہارے عیب نظر آنے لگ جائیں گے، اور جب عیب نظر آنے لگ گئے تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور اگر اپنے عیب نظر نہ آئے اللہ ناراض ہوگا، اللہ رب العزت تمہیں اپنے مبغوض اور ناپسندیدہ بندوں کے اندر شامل فرمائیں گے۔ اب ان 4 چیزوں میں سے پہلی چیز فرمایا کسی اللہ والے کی نظر میں رہو۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمیں ہمارے عیب نظر آنے لگ جائیں، ہمیں ہمارا قصور نظر آنے لگ جائے، فرمایا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے سب سے پہلا کام یہ کرو کسی اللہ والے کی نظر میں رہو۔ ہمارے لیے تو بڑی آسانی ہے، لوگ بڑی دور دور سے دوسرے اضلاع سے اور ڈویژنوں اور صوبوں سے خانے وال شریف میں آتے ہیں اللہ والے کی نظر میں رہنے کے لیے۔ ہمارے لیے کتنا یہ آسان ہے کہ ہم ایک اللہ والے کی صحبت میں صرف 23 کلومیٹر غالباً سفر کر کے ان کی نظر میں اوقات گزار سکتے ہیں۔ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے سے انسان کو بہت سارے اپنے عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، محسوس ہونے لگتے ہیں، اور پھر جب انسان کو عیب نظر آ جائے تو پھر اس کی اصلاح کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو جو اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ملا تھا،
اس کی ایک وجہ صحبت، بلکہ سب سے بڑی وجہ صحبت رسول اللہ تھی، وہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہتے تھے۔ اچھا آپ دیکھیں، سارے صحابہ قاری تھے، لیکن ہم یوں نہیں کہتے قاری صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ سارے صحابہ حافظ تھے، اکثر صحابہ حافظ تھے، تو ہم یوں نہیں کہتے حافظ صدیق اکبر، حافظ فاروق اعظم۔ ہم صحابی فاروق اعظم کہتے ہیں، صحابی صدیق اکبر کہتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ وہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہے تھے۔ صحابہ کو جو کچھ ملا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے ملا، اور امت میں ہر دور میں جس کو جو کچھ ملے گا وہ صحبت کی وجہ سے ہی ملے گا۔ رٹے رٹائے الفاظ طوطا بھی رٹ لیتا ہے، رٹے رٹائے الفاظ سے بندہ عالم نہیں بنتا۔ اور ہمارے مشائخ نے لکھا ہے، ایسا علم جس علم کے اندر بندے کی اصلاح نہ ہو، ایسا علم تو شیطان کے پاس بھی موجود تھا، اور ایسا علم بندے کی گمراہی کا سبب بنتا ہے، ہدایت کا سبب نہیں بنتا۔ علم وہ ہے جس علم کے بعد کسی اللہ والے کی نظر سے گزر کر انسان نے اپنی اصلاح بھی کرائی ہو، اپنی اصلاح کے راستے کو بھی اختیار کیا ہو۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے بندے بنے کہ اللہ ہمارے سے راضی ہو، ہم اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچ جائیں، تو پہلا کام یہ کریں کہ کسی اللہ والے کی نظر میں رہنا شروع کریں۔ وہ جمعے کی مجلس ہو، جمعہ وہاں جا کر کے پڑھیں، ماہانہ مجلس ذکر میں وہاں جا کر حضرت کے قریب سے قریب تر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا کام فرمایا کہ صلحاء اور نیک لوگوں کے ساتھ دوستیاں کریں، اپنا حلقہ ارادت، حلقہ احباب ایسے لوگوں کا چنیں کہ جو لوگ ہمیں نیکی کا کہہ سکیں، ہم انہیں نیکی کا کہہ سکیں۔ بلکہ نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اپنی دوستیاں اس لیول کی رکھیں، اور ان کے ساتھ یہ طے کریں، یار اگر تم میرے اندر کوئی عیب دیکھو تو مجھے بتا دینا کہ بھئی یہ تمہارے اندر عیب ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اور اگر میں نے تمہارے اندر کوئی عیب دیکھا تو میں تمہیں تمہارا عیب بتاؤں گا، تم اپنی اصلاح کر لینا، میں اپنی اصلاح کر لوں گا۔ ایسی دوستیاں لگائیں۔ یاد رکھیے، کسی نبی نے اب قیامت تک نہیں آنا، ہمیں سمجھانے کے لیے کسی فرشتے نے آسمانوں سے نہیں اترنا۔ ہم نے خود ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے، خود راہ راست پر آنا ہے۔ دجالی فتنوں کا دور شروع ہو چکا، چھٹائی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اگر آج ہم اپنے آپ کو ان چھوٹے چھوٹے فتنوں سے نہیں بچا سکتے تو یاد رکھو ہماری اولاد دجال کے فتنوں سے کس طرح بچے گی۔ اتنا بڑا فتنہ جس کا سن کر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین لرز جایا کرتے تھے، تھر تھر کانپنا شروع کر دیتے تھے، یہ حالت ہو جاتی تھی دجالی فتنے کا سن کر۔ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمارے مشائخ نے لکھا ہے، دجالی فتنوں کا سب سے بڑا ہتھیار وہ دجالی میڈیا ہوگا جس کا آج ہم شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں پڑھایا جاتا ہے غیر مسلم اتنے طاقتور، ہم خوف زدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ غیر مسلموں کے پاس اس قدر اسلحہ، ہم ڈر کے اور سہم جاتے ہیں۔ دین اسلام یاد رکھیے، ہمارا دین صرف مسجد کی چار دیواری تک محدود نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دین مسجد کی چار دیواری تک ہے، وہ غلط ہے، غلط سوچتا ہے، اس کو دین سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے دین کے بنیادی طور پر 5 اصول ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال، نمبر 3 اخلاق، نمبر 4 معاملات، نمبر 5 معاشرت۔ ان 5 چیزوں میں سے اگر کوئی ایک مفقود ہے، جس کے سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، تو ہم پورے مسلمان نہیں ہیں، آدھے مسلمان آدھے منافق ہیں۔ اور اللہ کو آدھے مسلمان نہیں چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے صاف فرمایا، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ وہ اللہ کو آدھے اسلام میں داخل ہونے والے نہیں چاہیے۔ منافقوں کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، بلکہ
جہنم کے اندر سب سے زیادہ سخت عذاب منافقوں کے لیے ہوگا۔ آج مسئلہ یہ ہے، مجھے سارے منافق نظر آتے ہیں، آپ میں سے ہر بندے کو سارے منافق نظر آئیں گے۔ اگر منافق کوئی نہیں تو میں سمجھتا ہوں میں نہیں، آپ میں سے ہر بندہ سمجھتا ہے میں منافق نہیں ہوں، باقی تو سارے ہیں ہی منافق۔ آج ہماری یہ فطرت بن چکی ہے، آج ہم اس قدر گمراہی کے گڑھے میں گر چکے ہیں۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اسلام کو جو پوری دنیا کے اندر بہت تھوڑے عرصے میں پھیلا دیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، ان کی نظر دوسروں کے عیبوں پر نہیں اپنے عیبوں پر ہوا کرتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے نا، ہماری فطرت ہے گفتگو میں جب بھی فلاں وہ تو بندہ ہی منافق ہے۔ اور صحابہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ، میں بار بار یہ واقعہ احباب کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کیا فرمائے؟ نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو، ایسی باتیں کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یار عجیب بات ہے کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں بڑی اچھی حالت ہوتی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ختم ہوتی ہے گھر آتا ہوں تو وہ حالت نہیں رہتی، وہ کیفیت میری نہیں رہتی۔ اور یہ تو دوغلا پنی ہے نا کہ وہاں کچھ اور یہاں کچھ، اور یہی منافقت ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں فکر مند ہو گئے، فرمایا اگر تمہاری یہ حالت ہے، حالت میری بھی یہی ہے، چلو دونوں چلتے ہیں۔ اب آگے جو ہوا سو ہوا، مختصر یہ کہ اللہ کے نبی نے انہیں تسلی دی، نہیں تم منافق نہیں ہو، اگر میری صحبت والی کیفیت تمہاری وہاں بھی رہ جائے تو پھر تو ملائکہ اور فرشتے مدینہ کی گلیوں میں تم سے مصافحہ کریں۔ اس تفصیل میں نہیں جاتے، مختصر اپنے آپ کو منافق کہا، کسی دوسرے کو نہیں۔ ہم دوسروں کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو کبھی نہیں۔ مجھے پتا ہے میں جھوٹ بولتا ہوں، اور منافق کی پہلی علامت اللہ کے نبی نے فرمائی کہ منافق جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا۔ میں جھوٹ بول کے مطمئن ہوں، میں منافق نہیں ہوں، باقی منافق ہیں۔ میں امانت میں خیانت کرتا ہوں لیکن مطمئن ہوں کہ میں منافق نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی نے دوسری نشانی منافق کی یہی بتائی، وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ دوسرا کوئی تھوڑی سی امانت میں، یہ تو بندہ ہی منافق ہے نا۔ وعدہ خلافی کوئی کر لے، یہ تو بندہ ہی منافق ہے۔ اللہ کے نبی نے منافق کی یہ علامت بتائی، لیکن مجھے منافق تبھی نظر آتا ہے جب کوئی اور وعدہ خلافی کرے، جب میں خود کروں پھر نظر نہیں آتا۔ اس وقت مجموعی طور پر چھوڑ دیجئے دوسروں کو، کیا لینا ہے کسی دوسرے سے؟ بھئی اپنے بارے میں سوچیں ہم، کیا پوری زندگی دوسروں کے کیڑے نکالتے رہیں گے؟ پوری زندگی دوسروں کے عیب نکالتے رہیں گے؟ اپنی فکر ہمیں نہیں ہے، مجھے ساری دنیا کی فکر ہے، میرے نمازی ٹھیک ہو جائیں، میرا ایک ایک مقتدی ٹھیک ہو جائے، میرے محلے کے سارے نیک بن جائیں۔ میں اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتا؟ میں اگر میں خود ٹھیک ہو جاؤں تو میرے کردار سے یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مجھے دوسروں کی فکر کھائے جا رہی ہے، اگر نہیں فکر تو صرف اپنی فکر نہیں ہے۔ اور جب ہم میں سے ہر بندے نے اپنی فکر شروع کر دی، معاشرہ افراد سے بنتا ہے، میں آپ سارے ملے معاشرہ بنتا ہے۔ جب میں نے ہر ایک نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تو معاشرہ خود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہم اپنا حلقہ احباب ایسا بنائیں، اپنے دوست ایسے بنائیں۔ ہماری جب بھی، میں اکثر آج کل یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ 4 بندے بیٹھ جائیں نا جو کبھی مسجد میں نہیں گئے، جنہوں نے کبھی کوئی نیکی نہیں، اچھائی کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کی، وہ بھی تبصرہ کرنا شروع کر دینا، یار ایسے حالات آ گئے، اتنے مشکل حالات ہیں، لوگ سیلاب میں ڈوب گئے، جانور بیمار ہوئے، لوگوں کے جانور مر گئے، اور لوگ اس کی وجہ سے بڑے پریشان ہیں۔ بے حیائی سے بچنا چاہیے، فحاشی سے بچنا چاہیے، نیک بننا چاہیے۔ اتنی خوبصورت گفتگو کریں گے، دل کرتے ان کا منہ چوم لیا جائے، لیکن وہی جب نماز کا وقت آئے گا بالکل قریب نہیں جائیں گے۔ وہی جب ان کے سامنے کوئی بیماری کی وجہ سے گرے گا اسے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ باتونی ہیں ہم، باتیں بہت اچھی آتی ہیں ہمیں، تقریر کرنے میں سب سے آگے، لیکن جب عملی زندگی میں ہم آتے ہیں تو پھر میں سب سے برا نظر آتا ہوں۔ ہم اپنا حلقہ احباب ایسا تیار، چھوڑ دیجئے برے دوستوں کو،
ہر ایک کو تبلیغ کرنا آپ کی زبانی ضرورت نہیں ہے کہ ہر ایک کو زبانی تبلیغ کریں، عملی تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے۔ زبانی تبلیغ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم بے عمل ہو پھر بھی لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو، یہ حدیث ہے، اس کا سہارا لے کر ہم کہتے ہیں ہم اگر بے عمل ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ کاش کہ ہم نے دین کو کسی عالم سے سمجھا ہوتا، ہم علماء کی، میں خود عالم نہیں ہوں، میں اپنی طرف مبسوط آپ کو متوجہ نہیں کر رہا، میں عالم نہیں ہوں، کاش ہم نے دین علماء سے سیکھا ہوتا تو ہمیں اس بات کا پتہ ہوتا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فائدہ میں بے عمل ہوں پھر بھی کرتا ہوں، اس کا مجھے ہوگا، دوسروں کو نہیں ہوگا۔ بے عمل دائی کا دعوت دینے کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے کہ اسے شرم شاید آ جائے اور وہ نیک بن جائے، دوسروں کو نہیں ہوتا۔ دوسروں کو فائدہ تبھی ہوتا ہے جب باعمل ہو۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں میں ہماری جماعتیں جاتی ہیں ان ممالک میں تو وہاں پر یہی ترتیب ہوتی ہے کہ اپنا کردار دکھاتے ہیں، اپنا کریکٹر دکھاتے ہیں، ان کے چال چلن کو دیکھ کر، ان کی تمانیت دیکھ، بھئی یار کیسے سکون والے لوگ ہیں، ان کو تو کوئی پریشانی نظر نہیں آتی کہ یہ بھی پریشان ہے۔ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں تمہارے چہروں پر یہ سکون کیسا، اور دیکھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ خیر ہمیں دوسروں سے تھوڑی توجہ ہٹا کر اپنی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اپنا حلقہ احباب ایسا بنائیں، دوست ایسے بنائیں کہ میں اپنے دوستوں کو کہہ سکوں یار یہ اپنی خرابی دور کر لے، اور وہ مجھے کھلے عام کہہ سکے یہ اپنی خرابی دور کر لے۔ صحابہ کرام میں یہی تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا میں اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کروں گا جو مجھے میرے عیب بتائے گا، جو مجھے میرے عیب بتائے گا میں اس کے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ اور ایک مجمع میں فرمایا اگر کسی نے میرے اندر کوئی عیب دیکھا ہو تو بتائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا امیر المومنین میں نے آپ کے اندر 2 عیب دیکھے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، پوچھا یا سیدی آپ نے میرے اندر کیا عیب دیکھا؟ حضرت سلمان فارسی کو اللہ کے نبی نے اپنے اہل بیت میں شامل کیا تھا، اس وجہ سے صحابہ انہیں اپنا سردار مانتے تھے۔ فرمایا بتاؤ آپ نے میرے اندر کیا عیب دیکھا؟ فرمایا میں نے آپ کے اندر 2 عیب دیکھے۔ نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہننے کا ایک سوٹ تھا، صدیق اکبر کا پہننے کا ایک سوٹ تھا، آپ کے 2 سوٹ ہیں، یہ 2 کیوں؟ نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر 1 سالن ہوتا تھا، صدیق اکبر کے دسترخوان پر 1 سالن ہوتا تھا، آپ کے دسترخوان پر 2 سالن کیوں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی اور عیب میرے اندر تو نہیں دیکھا؟ فرمایا نہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا پھر تسلی رکھیے، پھر تسلی رکھیے، میرے پاس 2 سوٹ ہیں، میں مسلمانوں کا امام ہوں، مسجد نبی کی امامت کراتا ہوں، پہننے کے لیے دن کے وقت میرے پاس صرف ایک ہی سوٹ ہے، دوسرا سوٹ میرا رات کا پہننے کا ہے، دوسرا سوٹ میرا رات کا پہننے کا ہے، چونکہ رات کے وقت اگر مجھے کوئی تقاضا پیش آ جائے تو صبح نماز میں آسانی سے پڑھا سکوں، اس وجہ سے میرے پاس پہننے کے لیے دن کے وقت کا صرف ایک سوٹ ہی ہے۔ فرمایا واقعتاً یہ آپ کا عذر مانا جائے گا، تصور کیا جائے گا، لہذا 2 سوٹ آپ پر عیب نہیں ہیں۔ فرمایا 2 کھانے پکتے ہیں، 2 کھانے ہوتے ہیں آپ کے دسترخوان پر، فرمایا ایک کھانا اپنے لیے سادہ، باقی اچھا کھانا میں تیار کرتا ہوں، میری عادت ہے میں اپنے ساتھ کسی یتیم بچے کو بٹھا کر کھانا کھاتا ہوں، اس یتیم بچے کے لیے میں اچھا سالن تیار کرتا ہوں، اپنے لیے وہی سادہ سالن۔ شکریہ ادا کیا ان کا، ہمیں کوئی بتا کے دکھائے تمہارا یہ ہے، پھر تبصرے سن لینا، تو بڑا حاجی پرہیزی آ گیا، تو ایڈا حاجی ثناء اللہ، ہمارے تو عجیب عجیب پھر کمنٹس ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو نوٹ کیجئے، پہلی چیز کسی اللہ والے کی نظر میں رہیں، ہمارے لیے سنہری موقع، اللہ رب العزت ہمارے حضرت کی عمر دراز فرمائے، اٹھا لیجئے فائدہ، حضرت سے استفادہ اٹھا لیجئے قبل اس کے کہ ہمیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ اور دوسری چیز
ہم اپنا حلقہ احباب اب تبدیل کریں، چینج کریں، اچھے دوست بنائیں جو ہماری اصلاح کر سکیں، اور ضرورت پڑے تو ہم ان کی اصلاح کر سکیں، چھوڑ دیجئے برے دوستوں کو۔ اور تیسری چیز فرمایا، اپنے عیب مجھ پر واضح ہو جائیں، کھل جائیں۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ فرمایا کہ اپنے مخالفین اور حاسدین کی گفتگو سے بھی اپنے لیے اصلاح کا پہلو ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ اپنے مخالفین کو دیکھو کہ وہ جو مجھ پر اٹیک کر رہا ہے، مجھ پر تنقید کر رہا ہے، کہیں اس کی تنقید سچی تو نہیں؟ اگر سچی ہے تو اپنی اصلاح کیجئے، اور اگر غلط ہے تو اطمینان رکھیے معاشر میں اس کی نیکیاں کام آئیں گی، دونوں طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہمارے بڑے اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ ہمارے حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم کے بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلاس فیلو تھے، اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے، اور بہت بڑے علم کے پہاڑ تھے۔ ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ زندگی کے آخری حصے میں نابینا ہو گئے تھے، موتیا آ گیا تھا آنکھوں میں، تو نابینا ہو گئے تھے۔ ان کی جب ڈاک آتی تو وہ خود نہیں پڑھ سکتے تھے، تو ان کے ایک شاگرد تھے مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، بعض علماء نے لکھا ہے یہ مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب تھے۔ مولانا یحییٰ ان کے شاگرد، ان کے جو خطوط آتے تھے وہ خطوط پڑھ کے حضرت کو سناتے تھے۔ اچھا، خطوط لکھنے والوں میں بعض مسلک کے مخالف بھی خطوط لکھتے تھے، بدعتی، جن کی عادت تھی حضرت پہ صرف اٹیک کرنا، آپ یوں ہیں، آپ کے اندر فلاں خرابی۔ بعض تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے بارے میں کھلے عام وہ لکھ دیتے تھے آپ تو نعوذ باللہ ہیں ہی حرام زادے، اس طرح کے خطوط بھی ہوتے تھے۔ تو مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے جائزہ لیا کہ جو ڈاک حضرت کی آتی ہے، اس نام کے جو خطوط ہیں انہوں نے بکواسات کرنی ہوتی ہیں اور کچھ نہیں۔ تو مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصہ خطوط پڑھے، اس کے بعد پتہ چل گیا یہ فلاں فلاں بندے حضرت کے خلاف بکتے ہیں، لہذا ان کے خطوط پڑھ کے سنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان خطوط کو علیحدہ کر دیتے تھے۔ مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے جب 2-4 دن اس طرح کیا تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ یحییٰ بیٹا کیا ہوا کہ ہمارے دوستوں نے ہمیں یاد کرنا ہی چھوڑ دیا؟ کیا ہوا کہ ہمارے دوستوں نے ہمیں یاد کرنا ہی چھوڑ دیا؟ میں پوچھا استاد جی کیا مطلب، میں سمجھا نہیں۔ میں وہ ایک فلاں نامی بندے کے خطوط آتے تھے، اتنا عرصہ ہو گیا کوئی خط نہیں آیا اس کا۔ تو مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کہنے کہ حضرت نہیں، ان کے خطوط تو آتے ہیں، مجھے پتہ ہے انہوں نے بکواسات ہی اپنے خطوط میں لکھنی ہوتی ہیں، تو میں ان کے خطوط ایک طرف کر دیتا ہوں، پڑھ کے نہیں سناتا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور انہوں نے عجیب جملہ کہا، فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اپنے حاسدین اور مخالفین کے خطوط اس نیت سے سنتا ہوں شاید میرے لیے ان کے خط میں کوئی اصلاح کا پہلو نکل آئے۔ یہ ایسے لوگ تھے، اپنے مخالفین اور حاسدین کی گفتگو سے بھی اپنے لیے اصلاح ڈھونڈا کرتے تھے۔ ہمارے بڑے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک پیر بھائی تھے احمد پور شرکیہ کے غالباً، وہ حضرت سے کچھ جیلس تھے۔ یہ بعض انسانوں کی فطرت ہوتی ہے، اختیار میں نہیں ہوتا۔ تو اب حضرت کو اللہ پاک نے ایک مقام دیا، ابتدا میں انتہائی غریب گھرانے سے تھے، اور پھر ایک وقت آیا فتوحات کا دروازہ کھلا اور پورے ملک میں حضرت کا ایک چرچا تھا۔ تو اب احمد پور سے حضرت کو ملنے کے لیے خانیوال کی طرف حضرت کا ایک مرید وہاں سے جب چلنے لگا تو اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ فلاں صاحب وہ ہمارے حضرت کے پیر بھائی ہیں، چلو میں ان سے ملاقات کر کے پھر حضرت سے ملنے کے لیے چلتا ہوں۔ اب ملاقات کی کہا حضرت میں اپنے حضرت سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر کوئی کام ہو تو۔ انہوں نے کہا ہاں ہمارا سلام دے دینا۔ اور جب وہ چلنے لگے تو کہنے لگا میری ایک اور بات بھی یاد کر لو۔ جی حضرت، میں اپنے حضرت سے جا کر کے کہنا کہ دین اور دنیا یہ 2 بہنیں ہیں، اور 2 بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ بس ایک چھوٹی سی انگلی لگا دی۔
اور کہا کہ جاؤ اور اپنے حضرت سے یہ جا کر کے کہہ دینا۔ اب وہ صاحب آئے خانے وال شریف، یہاں آ کر حضرت سے بات کی، اور حضرت سے بات کے دوران جی حضرت آپ کے پیر بھائی سے ملا تھا، انہوں نے آگے سے یہ کہا، بیچارہ سیدھا سادہ آدمی تھا، اس کا مطلب نہ سمجھ سکا۔ حضرت نے جب یہ بات سنی تو پھر ذوالفقار میں نقشبندی دامت برکات العالیہ نے لکھا ہے کہ یہ مسجد اور اس وقت جو وضو خانہ ہے، اس کے درمیان میں حضرت وضو کر کے غالباً مسجد کی طرف جا رہے تھے، اور چلتے چلتے اس نے یہ بات کہی، خواجہ عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ اس وقت کچا فرش تھا، وہیں پر بیٹھ گئے اور اتنا روئے کہ وہ صاحب پیغام لے کے آنے والے کہتے ہیں کہ حضرت کے آنسو زمین پر چلنے کی ترتیب میں آنے لگے، اس قدر آنسو بہے، سسکیاں بن گئی حضرت کی۔ اب اس نے کہا کیا تھا، تھوڑی وضاحت کر دوں۔ حضرت چونکہ شروع میں غریب تھے، بعد میں اللہ رب العزت نے فتوحات کا دروازہ کھولا، تو اس نے کہا کہ بھئی دین اور دنیا، آپ پیر تو بن گئے، اب یہ جو آپ امیر ہو گئے ہیں نا، دین اور دنیا یہ دو بہنیں ہیں، اور دو بہنیں سوکنے نہیں بن سکتی، دو بہنیں ایک نکاح کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ مطلب اب تمہارے پاس دنیا آ گئی تو ولایت ختم، اب تم بزرگ نہیں رہے، اب تمہاری بزرگی ختم۔ اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو یقیناً یہ کہتا اس کو بڑا پتا، صحابہ کرام بھی تو شروع میں غریب تھے، بعد میں اللہ نے بڑی دولت دی تھی۔ یقیناً اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا، میرے ساتھ پیش آتا تو میں یہی کہتا۔ شاید آپ کی کیفیت اچھی ہو، اللہ کرے، میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں کہ اس کو بڑا پتا، ہم ایسے کومنٹس کرتے۔ حضرت کافی دیر رونے کے بعد اس کو یہ ایسا، کاش کہ میں نہ آیا ہوتا، میں نے نہ پیغام دیا ہوتا، اتنی تکلیف ہوئی میری وجہ سے ایک اللہ والے کو۔ وہ اپنے آپ کو کوسنے لگا۔ حضرت نے کافی دیر کے بعد سر اٹھایا اور فرمایا اللہ تیرا شکر ہے، اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہماری اصلاح کی فکر لگی ہوئی ہے۔ یہ جملہ، صرف اتنا جملہ کہا۔ ہم اپنے مخالفین اور حاسدین کی گفتگو سے بھی اپنے لیے اصلاح کا پہلو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اور آخری چیز، دید قصور کے حصول کے لیے فرمایا کہ اپنا محاسبہ کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے، اس سے پہلے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے محاسبہ کیا جائے۔ اب اپنے محاسبے کے لیے ہم مختلف چیزوں کا جائزہ لے سکتے ہیں، مختلف چیزوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو راہ راست پہ لانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ میں ڈاکٹر کے کہنے پر بدلتے موسم میں ٹھنڈا پانی چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اللہ رب العزت کے کہنے پر گناہوں کو نہیں چھوڑتا۔ کاش جتنا ڈاکٹر پہ اعتماد تھا، اتنا اعتماد ہم نے اللہ رب العزت پہ ہی کر لیا ہوتا، زیادہ نہ سے اتنا ہی کر لیتے۔ ڈاکٹر کے کہنے پر چربی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے کہنے پر گناہ نہیں چھوڑتے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اور دوسری چیزوں کو دیکھ کر ہم سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر بالفرض معاشر کے میدان میں حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے کو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے سامنے کھڑا کر دیا تو اس دن مجھے کتنی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے کو اللہ رب العزت انسانی شکل میں قیامت کے دن جنت میں داخل کریں گے۔ اگر وہ گدھا قیامت کے دن میرے سامنے آ گیا اور اس نے مجھے آ کر کے یہ کہا کہ بھئی تو انسان اشرف المخلوق، دنیا کے اندر تجھے خوبصورت شکل دی گئی تھی، بڑا ذہین اور فطین تھا تو اور میں گدھا، لوگ کسی کو بے وقوف کہنا چاہتے تو میری تمثیل کے ذریعے کہتے تھے او گدھا کہیں کا، کیسے کام کر رہا ہے بے وقوفوں والے۔ لیکن دیکھو میں کتنا سمجھدار نکلا، آج میں جنت میں جا رہا ہوں، تمہیں کیا بنی؟ کتنی رسوائی اٹھانی پڑے گی معاشر کے میدان میں اگر حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے کے ساتھ ملاقات ہو گئی تو۔
اگر اللہ رب العزت نے قیامت کے دن اصحاب کہف کے کتے کے ساتھ میری اور آپ کی ملاقات کرا دی تو کتنی رسوائی اٹھانی پڑے گی، کیونکہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے اصحاب کہف کے کتے کو اللہ رب العزت انسانی شکل دے کر قیامت کے دن جنت میں داخل کر دیں گے۔ اگر وہ ہمارے سامنے آ گیا، اللہ نہ کرے اس حال میں کہ فرشتے ہمیں گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں، اور وہ کہہ دے ہاں دیکھو میں حقیر جانور، میں تو اتنا سمجھدار نکلا، میں تو جڑ گیا تھا اللہ والوں کے ساتھ، میں تو صحابے کہف یہ جو لوگ تھے، یہ جو افراد تھے، میں تو ان کے ساتھ جڑ گیا تھا، اور اس جڑنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے کیا مقام دیا، اور تم تو اشرف المخلوق تھے، ذوی العقول تھے، تمہارے پاس تو عقل بھی تھا، تم کیوں نہ جڑے اللہ والوں کے ساتھ، تم نے کیوں نہ تعلق قائم کیا نیک لوگوں کے ساتھ، اگر تم نیک لوگوں سے تعلق قائم کرتے آج یوں تمہیں فرشتے گھسیٹ کے نہ لے جا رہے ہوتے۔ ہم تو اپنے مالک کے اتنے وفادار بنے، تو کتنا وفادار بنا، تو اس دن کتنی رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ یاد رکھیے، صرف کانوں کی چاشنی، ہمارے حضرت بار بار یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں، کانوں کی چاشنی کے لیے بیان مت سنا کیجئے، عملی زندگی کے لیے سنیے۔ اب بدلیے اپنے آپ کو، اب بدلیے اپنے آپ کو۔ اگر ہم اس پرفتن دور میں اپنے آپ کو اس وقت گناہوں کی زندگی سے نہیں بچا سکتے، اگر فتنہ دجال ہماری زندگی میں آ گیا تو کیا بنے گا؟ اور جب دجال آئے گا تو ہوگا کیا؟ دجال سے پہلے وہ اپنے کارندے بھیجے گا، ڈائریکٹ نہیں آئے گا، یہ بات یاد رکھیے، دجال ڈائریکٹ نہیں آئے گا، اس سے پہلے اپنے کارندے بھیجے گا، اور اس کے کارندے عاملوں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، اس کے کارندے بظاہر پیروں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں۔ میں ایک مثال کے طور پر یہ بات عرض کر رہا ہوں، اگر بالفرض دجال نے اپنا کوئی کارندہ بھیج دیا، وہ باشرح ہو بظاہر، اور وہ آ کر لوگوں سے کہے کہ بھئی تمہارے جانوروں کو بیماری ہے، لاؤ میں پھونک مارتا ہوں ابھی ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ یہ کچھ اختیارات تو اللہ نے دجال کو دیے ہوں گے، اور اپنے کارندوں میں اپنے اختیارات کو تقسیم کرے گا، اور اس نے آ کر ایک پھونک مار دی، ہمارا ایمان گیا۔ آتا ہوا سیلاب جو کئی فٹ بلندی پر کہ ابھی ہمارا پورا گاؤں گیا، اور دجال کا کارندہ آ کر ہمیں یہ کہے تم اتنے پر، میں ابھی دعا کرتا ہوں، میں ایک اللہ والا ہوں، یہ ابھی رخ بدل لے گا، اور اگر اس کے ہاتھ اٹھانے سے اس نے رخ بدل لیا، ہمارا ایمان گیا۔ ہم نے تو عام نارمل حالات میں اللہ سے تعلق نہیں جوڑا، جب دجال کی نشانیاں بالکل واضح ہونے لگی، کیا اس وقت ہم اللہ سے تعلق جوڑ پائیں گے، جو کہ فتنوں کا دور ہوگا؟ اللہ والوں کی مجالس کو اختیار کیجئے، بدلیے اپنے آپ کو، بچیے فتنوں سے۔ کچھ باتیں میں اگر اس لیول پر کہہ دوں، دیکھیے مولوی صرف اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ جو آپ کو صرف نماز روزے کے بارے میں بتا دے۔ اس وقت ہماری جو صورتحال چل رہی ہے انتہائی معذرت کے ساتھ، الیکشن میں جو جس کا جی چاہے جس کو ووٹ دے اس کو اختیار ہے، صحیح ہے، لیکن ان ووٹوں کی وجہ سے ہم آپس میں اتنے متنفر کیوں ہو رہے ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کے گربانوں تک کیوں پہنچ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کے گھر میں جب پریشانی آئے گی، اس کے کام میں نے آنا ہے، میرے گھر میں جب پریشانی آئے گی، اس نے میرے کام آنا ہے، جن کی وجہ سے ہم گربان پکڑ رہے ہیں انہوں نے ہمارے کام نہیں آنا۔ عجیب صورتحال ہے، اتنی عمر ہو چکی، سفید داڑیاں ہو چکی، چھوٹی چھوٹی بات پہ پھٹک پڑتے ہیں، اور ایسا غضب اور غصہ، پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے۔
نظر آ رہا ہے. یہ تو ابھی چھوٹے الیکشن ہے، بڑے الیکشنوں میں سر پھٹیں گے ایک دوسرے کے، جو صورتحال چل رہی ہے. عقل سے کام لیں، سوچیں. ہمارے کام ہمارے محلے والوں نے آنا ہے. کیا کبھی نماز چھوٹنے کی وجہ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات چھوٹنے کی وجہ سے ہمیں اتنی آگ لگی ہے جتنا آج لیڈر کے خلاف سن کے آگ لگتی ہے؟ میں دونوں طرف سے کہہ رہا ہوں، کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے. کیوں ہم دوسروں کی وجہ سے اپنی دنیا اور آخرت خراب کریں؟ اپنے تعلقات کیوں خراب کریں؟ یکجا رہیے. عالمی قوتوں، استعماری قوتوں کی سازش کو سمجھیے. جمہوریت ہمارے پر مسلط ہی اسی وجہ سے کی گئی تھی تاکہ یہ لڑیں آپس میں. کیا اب زمانے میں یہی باتیں رہ گئی ہیں کہ کل تک جو چیزیں بچوں کی تھی لڑائی کی، آج ان چیزوں پر سفید داڑھی والے آپس میں لڑیں اور دستوں کے ربان ہو؟ کوئی آتا بھی ہے لڑنے کے لیے، بھائی تو میرے تو ڈاڈا، میری جان چھوڑ. بچیے. یہ مستقل فتنے ہیں، مستقل فتنے. اپنے آپ کو بچائیے. تبدیلی لائیے اپنے اندر، اسلامی تبدیلی. بہرحال میری گفتگو کا خلاصہ یہ، ہم دوسروں کے عیبوں کو ٹٹولنے کی بجائے اب اپنے عیبوں کو ٹٹولیں. اور اپنے عیبوں کو ٹٹولنے کے لیے بہترین طریقہ ہمارے مشائخ نے جو ذکر کیا اس کو استعمال کریں. نمبر 1، اللہ والوں کی نظر میں رہنے کی کوشش کریں. اپنی خانقاہ خانوال شریف کے ساتھ مستقل طور پر جڑیں. اور نمبر 2، اپنا حلقہ احباب نیک لوگوں کا تیار کریں. اور نمبر 3، اپنے حاسدین مخالفین کی گفتگو سے اپنے لیے اصلاح کا پہلو ڈھونڈیں. اور نمبر 4، اپنا محاسبہ اور مراقبے کا اہتمام کیا کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا سنا ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.